عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے لیے یعنی 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری درسی کتاب میں شامل شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی ایک نظم حسن اور مزدوری ہے، اور آج ہم اسی نظم کے حوالے سے بات کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پیارے بچوں، حسن اور مزدوری شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی تحریر کردہ ایک ایسی نظم ہے جس میں انہوں نے اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے عین مطابق وہی انقلابی جذبہ، وہی جوش و خروش پیش کیا ہے جو کہ ان کی دیگر نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے خود کہا کہ میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ تو میرے پیارے بچوں، جب ہم اس نظم کا جائزہ لیتے ہیں تو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جوش کی یہ جو نظمیں ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان کے جو الفاظ ہے، ان کا جو بیان ہے، ان میں جو شاعری کی چاشنی ہے، وہ دیگر شعراء کے مقابلے میں بالکل الگ اور جدا گانا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے جوش نے حب الوطنی کے جذبے، انقلابی نوعیت اور جوش و خروش کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اپنی نظموں میں، ایسا بیان، ایسا طریقہ کار دیگر شعراء کے یہاں دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، جب ہم اس نظم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسن اور مزدوری، ملکی آزادی، اقتصادی بہتری، جاگیردارانہ نظام سے نجات، غرض حب الوطنی کی ترجمان نظم ہے۔ وہ حب الوطنی سے محبت کرنے والے شاعر تھے، وطن کی محبت ان کے دل میں مکمل طور پر سما چکی تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے جگہ جگہ کیا ہے۔ اور جہاں تک اس نظم کا تعلق ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نظم میں محاکات اور تخیل یعنی قلمی تصویر اور بلند خیالات کا بیش قیمت اور نادر نمونہ ملتا ہے۔ ایک ایسی تصویر تیار ہو جائے گی اگر الفاظ کو مصور اپنے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسے بہترین تصویر بن جائے گی، ایک ایسی لاچار اور مجبور لڑکی کی جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر کام کر رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نظم میں محاکات اور تخیل کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور شاعر نے اپنے انقلابی جذبے کو ان الفاظ کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دعاں، اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دعاں، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان، دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ حب الوطنی کے جذبات، انقلابی پرچار، ملکی آزادی، اقتصادی بہتری، امن و آزادی کے واسطے شاعر نے اس نظم میں اپنے بہترین الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور ایک بہترین نظم کو وجود میں لایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کو متحرک کرنے کے لیے صنف نازک ایک دوشیزہ کی مثال پیش کر کے
ان میں بہترین طریقے سے ملک کی آزادی کو جاری رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ انقلاب کا بھی درس دیا ہے۔ شاعر ہندوستانی اقتصادیات یعنی معاشی بدحالی جو کہ ملک میں غلامی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ ذمہ دار اور مورد الزام انہی لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں جن لوگوں نے ہندوستان کو اس حالت میں لایا ہے۔ یعنی انہوں نے اگر براہ راست انگریز کا نام نہیں لیا ہے، اگرچہ انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پردے میں رہ کے یہ ان باتوں کا خوبی سے اظہار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے جس طرح سے ایک افسردہ حالت کو پیش کیا ہے، ایک غمگین اور پریشان کن لڑکی کی کہانی کو پیش کیا ہے کہ یہ لڑکی اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر سڑک پر آ چکی ہے اور اس کے پیچھے ارباب اختیار کا ہاتھ ہے۔ کیوں فلک مجبور ہو آنسو بہانے کے لیے، یعنی آسماں والوں کو ارباب اختیار کی اور اشارہ ہے، ان کو آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا وہ آنسو کیوں بہائیں گے؟ ان کو آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی کی حالت کو شاعر نے جس مؤثر طریقے سے پیش کیا ہے، اس کا بیان اپنی مثال آپ ہے۔ ہر ذی حس شخص اس قلمی تصویر کو دیکھ کر جابر حکمرانوں کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے اور ملک کی اقتصادیات کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے وطن کو اس حالت سے نکالنے کی سعی کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، جب ہم آگے چل کر اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ لڑکی کا واویلا، اس کی افسردہ حالت، اس کا بھوکا پیٹ اور ملک میں پھیلی ہوئی بد امنی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لڑکی اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر سخت سے سخت ترین کام کرنے کے لیے مجبور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سخت کڑاکے کی دھوپ میں، سخت گرمی میں یہ لڑکی بڑے بازار میں پتھر توڑنے کا کام کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ کتنا دشوار کام ہے، لیکن یہ مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ غربت اس حد تک بڑھ چکی ہے ملک میں۔ ملک اس قدر اقتصادی طور سے بدحال ہو چکا ہے کہ اب ہماری عزت، ہماری آبرو سڑک پہ آ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجبور ہو چکی ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اس لڑکی کا قلمی جائزہ پیش کیا ہے تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جس نے اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑا لیا ہوا ہے اور یہ پتھر کوٹ رہی ہے، اس کی زلفیں، اس کے بال گرد آلودہ ہو چکے ہیں اور دھوپ کی جو سخت کرنیں ہیں وہ اس کی رنگت کو چھین رہے ہیں اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور ان تمام حالات کے باوجود بھی یہ لڑکی اب اس کام سے باز نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ ایسا کرنے کے لیے مجبور ہے اور یہ اس کی شدید مجبوری ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو بھوک کی وجہ سے یہ مر سکتی ہے۔ اور یہی حال تھا اس وقت کے حالات کا، اس زمانے کی ہندوستان کی اقتصادیات کا، ہندوستان کی معاشی اور ہندوستان کی حالت کا۔ یہ غربت کی ان ایام کا ذکر ہے جب ہندوستان ہر طریقے سے پسماندہ تھا۔ تو اس کی جو گردن ہے یہ ہتھوڑے کی بوجھ کی وجہ سے جھک رہی ہے۔ شاعر ہندوستانی لڑکی کی اس افسردہ حالت کو دیکھ کر غمگین ہو کر یوں گویا ہو رہے ہیں، فکر سے جھک جائے وہ گردن تف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔